الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارے
آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع جو ہے قربانی کی فضیلت از احادیث مبارکہ من الصحہ ستہ۔ رسول کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، مختار کل، سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے درس کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے، اس کو امام ترمذی نے جو صحیح کے ائمہ میں سے ایک شمار ہوتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1493، ترمذی میں صفحہ ہے 1804۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ سرکار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذو الحجہ کے دن، کون سے دن کو؟ 10 ذو الحجہ کے دن اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں مسلمان کا جو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے میں جو جانور کا خون بہاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے عمل سے 10 ذو الحجہ والے دن کائنات کا کوئی فرد بھی اس سے اللہ کے ہاں اچھا عمل نہیں کر سکتا۔ کون سے عمل سے؟ جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں خون جو بہتا ہے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنا، سادہ لفظوں میں۔ اب یہ کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار غریب ہے، بجائے ہم قربانی کے وہ جو 20-25 ہزار 30 ہزار کی کرنی ہے، کیا وہ پیسے ہم اس کو دے دیں تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ کسی صورت بھی قربانی اس طرح ادا نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نفی فرما دی اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے ہاں اس دن جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ ایام نہر میں، ایام نہر 3 ہیں، 10 ذو الحجہ، عید نماز پڑھ لینے کے بعد، اگر قربانی کا جانور شہر میں ہے، دیہات میں ہے تو صبح کی نماز کے بعد جس وقت چاہیں ذبح کر سکتے ہیں، اگر شہر میں ہے تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ مغرب کی نماز سے پہلے تک، یہ 3 ایام نہر ان کو کہا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے مسلمانوں میں سے جو حدیث کے جملے احب الی اللہ، سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے اللہ کے ہاں، وہ ہے قربانی کرنا، وہ ہے قربانی کرنا۔ مزید سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انہ لا یأتی یوم القیامہ، بے شک یہ جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو، لا یأتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن آئے گا، یہ جانور قیامت کے دن آئے گا۔ اور کس حالت میں آئے گا؟ غور کرنا ہے، بقرونہا واشعارہا وازلافہا، فرمایا اس کے بال، کھر، اس کی یعنی ایک سالم جانور، سادہ لفظوں میں ذبح کیا ہم نے، اپنے استعمال میں تو فقط گوشت ہی آتا ہے نا، لیکن اس دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سالم جانور جس طرح ذبح کرنے سے پہلے تھا اسی حالت میں آئے گا۔ اور ایک روایت میں یہ جملے آئے ہیں کہ جو تم نے قربانی کی ہے اس کا جتنا وزن ہے، اس کا جتنا، قیامت کے دن اس سے 70 گنا وزن بڑھا کے، مثلا اگر 1 من کا جانور کسی نے قربانی میں ذبح کیا تو قیامت کے دن کتنے من کا ہو جائے گا؟ 70 من کا ہو جائے گا، اور پھر وہ بندے کے نامہ اعمال والے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اب غور کریں کتنی زیادہ فضیلت مبارکہ ہے، کہاں 1 من اور کہاں 70 گنا اس کو بڑھا کے دیا جا رہا ہے۔ کتنے گنا بڑھا کے دیا جا رہا ہے؟ 70 گنا اس کے وزن کو بڑھا کے بندے کو نیکیاں عطا کی جائیں گی قیامت کے دن۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترمذی شریف کے حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں ابھی جس جانور کو تم نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی نیت سے ذبح کیا، اس کا خون کا قطرہ ابھی تک زمین تک نہیں پہنچا ہوتا کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کو پہلے شرف قبولیت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب اتنا کچھ ملتا ہے قربانی میں تو سرکار نے فرمایا پھر خوش دلی سے قربانیاں پیش کیا کرو، چٹی سمجھ کے نہ قربانی کیا کرو، نہ اس لیے کیا کرو چلو یار ہر کوئی گوشت کھائے گا تو اپنے بچے بھی چلو اپنی طرح منہ کر بیٹھیں گے، اگر یہ نیت ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی کیا، جو اللہ کریم کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، وَانْحَرْ اور قربانی پیش کریں۔ اور کیا کریں آپ؟ اس حکم کو بجا لاتے ہوئے اگر بندہ صاحب نصاب ہے، اگر بندہ قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، جس کا ذکر ہم نے آپ کو پچھلے جمعے کر دیا کہ قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے شرعاً۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی کرو خوش دلی سے، قربانی کرو، کیونکہ جس میں اتنا اللہ کریم تمہیں اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے اس میں پھر بھی بندہ تنگ دلی سے جانور خریدے، تنگ دلی سے قربانی رکھے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی اس حالت میں کرو کہ تم بالکل اللہ کریم کا حکم مانتے ہوئے اللہ کریم کہ اس فریضے کو اگر بندہ کیا ہے صاحب نصاب ہے تو خوش دلی سے فرمایا اس کو ادا کیا کرو، خوش دلی سے کیا کیا کرو؟ ادا کیا کرو۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب الاضاحی میں حدیث کا نمبر 3122 ہے، جبکہ صفحہ نمبر 2666 مکتبہ دارالسلام ریاض سے جو الکتب الستہ کے نام سے کتاب چھپی ہے، سیاہ ستہ ایک ہی جلد والی حدیث مبارکہ کو غور کرنا ہے، اور یہ حقیقت میں اس سوال کا جواب ہے۔ ایک یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے آگے بھی ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے۔ آج مختلف انداز سے بعض لوگ
کبھی آپ کو کہیں گے کہ بس قربانی اپنی ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کسی اور کی طرف سے. کبھی کہیں گے اس کی دوسری شکل ہے کہ اصال ثواب شریعت میں بالکل حرام ہے. اصال ثواب شریعت میں بالکل کیا ہے؟ حرام ہے. ان دونوں سوالوں کا جواب اس حدیث مبارکہ میں اور اس سے آگے کا حدیث مبارکہ آ رہی ہے اس کے اندر آ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے ابن ماجہ میں، سیاستہ میں سے کس کتاب میں ہے؟ جب کوئی ایسی بات کرے نا، یہ بارہا اس لیے جملے بولتے ہیں کہ آپ اس کو یاد بھی کیا کریں. وہ کہہ رہا ہے جی کسی کی طرف سے قربانی کوئی نہیں دے سکتا، آپ کہیں گے یہ حدیث مبارکہ ہے، اور تمہارا منہ بند کرنے کے لیے ہے بھی سیاستہ کی. جبکہ اسلام میں تو یہ اصول ہے شریعت کا، حدیث مبارکہ خواہ کسی بھی کتاب کی ہو، خواہ شرط یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے اس پہ کوئی کلام نہ ہو، اس کے جو راویان حدیث ہیں ان میں کوئی ایسا نہ ہو، کوئی کذاب راوی نہ ہو، کوئی مجہول راوی نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس پر محدثین نے کوئی کلام کیا ہو کہ اس کی روایت کو نہ لیا جائے. حدیث جو ہے وہ اپنی سند کے اعتبار سے درست ہو، خواہ حدیث کی کسی کتاب میں بھی ہو، وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے. وہ حدیث کا کیا رکھتی ہے؟ یہ ایک غلط اصول لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے. کون سا؟ کہ دکھاؤ جی صحیح ستہ سے دکھاؤ، دکھاؤ جی صحیح بخاری سے فقط دکھاؤ. نہ، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو اسلام کی تبلیغ کی ظاہری حیات مبارکہ ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ اس کو صرف ایک بخاری میں بند کیا گیا. کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں لوگ کہ بس ہم تو بخاری کی مانیں گے. حقیقت یہ ہے جو اصول حدیث ہے، حدیث بھلے کسی کتاب کی ہو، حدیث بھلے، شرط یہ ہے کہ اپنی سند کے اعتبار سے درست، اپنی سند کے اعتبار سے. حدیث بخاری میں ہو اور وہ حدیث منسوخ ہو، اس حدیث پہ کائنات کا کوئی فرد بھی عمل نہیں کر سکتا. اور باقاعدہ ایسی حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں. مثال کے طور پر ان میں ایک حدیث ہی اگر ہم لے لیں، جو آپ پکی ہوئی چیز استعمال کر لے، اگر وہ باوضو ہے تو اس کو چاہیے وضو دوبارہ کر لے. اب اس حدیث پہ ہے بخاری کی رٹ لگانے والوں کا عمل. مثلا آپ نے وضو کیا، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس حدیث کا تقاضا ہے کھانے کے بعد نئے سرے سے وضو کیا جائے. نئے سرے سے کیا کیا جائے؟ حالانکہ اس حدیث پر کوئی بھی عمل ہے، کیونکہ حدیث ہی منسوخ ہو گئی ہے. حدیث مبارکہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. لیکن بخاری میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. اسی طرح اور کتنی احادیث مبارکہ ہیں. اگر اس پہ عمل کرنا ہے تو پھر کم از کم مساجد میں بندہ گیزر تو نہیں لگا سکتا. اور جو آگ سے پکی ہوئی چیز وضو کو توڑ ڈالتی ہے تو پھر گرم پانی سے جو آگ سے گرم ہو کے آ رہا ہے اسے وضو تو نہیں ہو سکے گا. بات یہ نہیں کہ فلاں کتاب سے دکھاؤ، بات یہ ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے درست ہو، یہ دکھاؤ. یہ ہے اصل اسلام کا قانون. جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے محدثین ہیں، انہوں نے کتب احادیث کی لکھی ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ امام بخاری سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد نعمان بن ثابت، آپ کے تیسرے درجے میں امام بخاری شاگرد کیا بنتے ہیں؟ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سیدنا محمد بن اسماعیل. سیدنا یہی امام بخاری ہے. آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے. اکیلا محمد آپ کا نام ہے، محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری. المعروف امام بخاری. آپ جن کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، غور کریں نا ذرا، تو یہ قانون غلط ہے کہ ہم فقط بخاری کی مانیں گے یا فقط سیاستہ کی. قانون یہ ہو
حدیث مانیں گے، شرط یہ ہے کہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے کیا ہونی چاہیے؟ یہ قانون محدثین نے بھی دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قانون دیا ہے ضمناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس بہت ساری احادیث آئیں گی، لیکن یاد رکھنا حدیث وہ لینا جو کم از کم قرآن کے خلاف نہ ہو۔ لوگ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے میری طرف حدیثیں منسوخ کریں گے۔ اب یہ محدثین کا گروہ مالک نے اسی کام لیے تو پیدا فرمایا تھا۔ اسماء الرجال کے جو ائمہ گزرے ہیں، جس پہ بڑی بڑی طویل بکس آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، تہذیب و تہذیب ہے، تہذیب الکمال ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسماء الرجال کی ہی بکس ہیں، ان میں ہی راویہ یعنی حدیث پہ سارا کلام ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ جو ہزاروں لوگ پیدا کیے تھے، اتنے علم، شعور اور عقل والے، ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ بتائیں، اصول بنا دیں کہ اگر اس طرح حدیث آئے تو وہ رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے، اگر اس نام سے حدیث آئے تو سمجھ لینا وہ کسی کذاب کی طرف سے آئی ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے اندر وہ کیفیت تو ہے نہیں کہ حدیث کو دیکھتے ہی سمجھ آئے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو امام محمد جیسے لوگوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ امام محمد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آپ شاگرد ہیں، صاحبین میں آپ کا امام یوسف اور امام محمد۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے کیا ہیں؟ شاگرد خاص۔ آپ حدیث کو سند کے بغیر پڑھ دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے امام آپ حدیث کی سند کا ذکر نہیں فرماتے؟ فرمایا یار اللہ کریم کا کرم ہے، ہمیں بغیر سند کے پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث سرکار سے آئی ہے یا کسی اور طرف سے آئی ہے۔ سائل نے پوچھا کہ قبلہ وہ کوئی قانون ہمیں بھی بتا دیں، چلو آئندہ ہم بھی سند سے مفہوم جو روایت کا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، یہ کیفیت تو بندے کو۔ اب وہ بتانے لگے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آتی ہے نا، پورے جسم کا ایک ایک بال سرکار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں آپ کی طرف بھیج دوں کہ چلو آئندہ آپ کو بھی سمجھ آئے۔ فرمایا جب حدیث رسول ہم پڑھنے لگتے ہیں، اس حدیث کی تعظیم کی وجہ سے ہمارے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے، تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کیونکہ آج بھی قانون یہی ہے، جس مقدس ذات کی احادیث ہم سیکھیں، پڑھیں، جس وقت حدیث پڑھی جائے، سیکھی جائے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور تعظیم بھی ملحوظ خاطر رہے۔ کیونکہ یہ وہ مبارک فرامین عالی شان ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو امام محمد نے فرمایا جی ہمیں تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، جب سرکار کا فرمان نہیں ہوتا ایک بال بھی کھڑا نہیں ہوتا، ایک بال بھی جسم کا کھڑا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ہمیں سند کی حاجت ہی نہیں رہتی، اس لیے ہمیں سند کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ لیکن ان لوگوں میں تقوی و طہارت تھا، علم کے ساتھ ساتھ تقوی۔ علم اکیلا کام نہیں دیتا جب تک تقوی و طہارت ساتھ نہ ہو۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے، جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کو عالم کہنا ہی گناہ ہے، اس کو عالم کہنا ہی کیا ہے؟ اصل میں عالم کی شان عمل سے ہے۔ عالم کی شان کس چیز سے بنتی ہے؟ عمل سے ہے تو شیخ الحدیث، بلکہ آگے چلے جائیں ہیں تو مفتی صاحب، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے، تو اب کیا ان کے مفتی ہونے کو بندہ مانے، کیا ان کی شان بندہ مانے؟ حالانکہ بہت بڑا عہدہ ہے مفتی اسلام کا، لیکن عمل کے بعد، کس چیز کے؟ عمل کے بعد۔ تو حدیث فقط سند کے اعتبار سے درست ہو، خاک کائنات کی کتب حدیث جتنی ہیں، کسی بھی کتاب میں آ جائے مسلمانوں کے ہاں اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور یہی اصول دیا ہے شریعت نے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، فرمایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے قربانی کرنے کا، کیا کرنے کا؟ قربانی کرنے کا جب سرکار ارادہ فرماتے، اشترا کبشینی عظیمینی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دو جانور خریدتے. کتنے خریدتے؟ غور کرنا بات پر. جب ارادہ فرماتے کہ اب کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جانور قربانی کی نیت کے لیے قربانی کرنی ہے؟ دو جانور خریدتے. فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، کیونکہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، کوئی کتنا مرضی کھربوں ڈالروں کا مالک ہو جائے لیکن ایک بندے پر فقط ایک قربانی واجب ہوتی ہے. نصاب کی وجہ سے ایک بندے پر فقط ایک قربانی. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو پتہ نہیں سرکار پہ دو لازم تھیں. یہ مسئلہ ہے میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے. اور اس باب میں یعنی قربانی کے باب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کہ عام لوگوں پر ایک اور آپ پر دو، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات جس طرح نماز کے باب میں ایسی بات ہے. ہمارے لیے تہجد کو فرض نہیں کیا گیا، جبکہ سرور دو جہاں علیہ السلام پر تہجد بھی فرض تھی. تہجد بھی کیا تھی؟ ہاں، اگر ہم نفل کے طور پہ اس کو پڑھ لیں تو برکتیں پھر وہ ہیں کہ جو پڑھتے ہیں پھر وہی جانتے ہیں. جو پڑھتے ہیں پھر وہی جانتے ہیں کہ تہجد سے ملتا کیا ہے، تہجد کے نوافل سے ملتا کیا ہے. ساری کائنات سے بڑھ کے سرور ملتا ہے تہجد کی نماز میں. شرط یہ ہے کہ بندہ عادت بنا لے، شرط یہ ہے کہ بندہ عادت بنا لے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دو جانور خریدتے. فَذَهَبَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، ایک جانور کو ذبح فرماتے اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ میں نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کر دی ہے، میں نے اپنی امت کی طرف سے. اب آپ کی امت میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو اس وقت زندہ تھے، آپ کی امت میں وہ صحابہ بھی شریک جو اس وقت، ظاہر ہے آپ ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، جو آپ کی قربانی کے وقت سے پہلے پہلے زہری آیات ان کی ختم ہو گئی اور پردہ فرما گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ صحابہ جو آپ کی کسی سال کی قربانی سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ سرکار کی امت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور کریں. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط وہ جو زندہ ہیں، بلکہ جملہ ہے فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، ایک جانور کو آپ ذبح فرماتے تھے اپنی امت کی طرف سے. اور امت میں سے بھی کس کی طرف سے؟ غور کرنا، لمن شاہد للہ بالتوحید، جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جو اللہ کو، کیونکہ امت دعوت اور امت اجابت، جب امت ہی فرمایا تو ممکن ہے کچھ دونوں طرف جملہ لے جاتا. کافر بھی تو اس امت میں ہے لیکن امت دعوت میں ہے، امت اجابت میں نہیں ہے کہ اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کیا. اور مسلمان امتی بھی ہے اور امت اجابت میں شامل ہے. اس کو جب سرکار کا پیغام پہنچا تو اس نے سر جھکا دیا، اس نے اپنے سر کو، اس لیے امت اجابت کو سرکار علیہ السلام نے آگے وضاحت کی کہ اس امت کے اس فرد کے لیے لمن شاہد للہ بالتوحید، جو اللہ کو ایک مانے، وشاہد لہ بالبلاغ، اور میری رسالت کی جو گواہی دے، اور جو میری رسالت کی کیا دے؟ گواہی دے.
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے ایک جانور ذبح فرمایا کرتے۔ سیاہ ستہ میں ایک اور مقام پر یہی حدیث ان جملوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیا کرتے، ایک یہ پوری امت کی طرف سے کی ہے، زندہ ہے اس کی طرف سے ہو گئی، کوئی دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے بھی ہو گئی۔ اس میں ایک اور جملہ آتا ہے، کسی نے اپنی قربانی خود کی اس کی طرف سے بھی ہو گئی، اس کی طرف سے بھی ہو گئی۔ لیکن جو سیاہ کی دوسری روایت ہے اس میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غریب امت جن میں قربانی کرنے کی شرعاً وسعت نہیں ہے، جو قربانی کے حق میں صاحب نصاب، ایک تو وہ ہے نا کہ صاحب نصاب ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری روایت میں وہ جو شرعاً صاحب نصاب، جن کے پاس 35,000 روپے کی کوئی ایسی چیز جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو ان کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ ایسا فرد ہے جس پہ شرعاً قربانی لازم نہیں ہوتی، جس پہ شرعاً قربانی لازم نہیں ہوتی۔ اب دوسری روایت میں سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کے ایسے غرباء کو یاد کیا اور مالک کی جناب میں عرض کی، یا اللہ یہ جو میں قربانی دے رہا ہوں یہ اپنی امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو غربت کی وجہ سے قربانی کر نہیں سکتے، اور الی یوم القیامہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے مالک ان سب کی طرف سے میں ان کا نبی قربانی دیا جا رہا ہوں۔ اب غور کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنی محبت کہ جو نہیں کر سکتے ان کے ذہنوں میں کبھی یہ سوال نہ اٹھ جائے کاش کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی قربانی کرتے، یہ ثواب کماتے۔ سرکار نے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے پہلے ہی مالک کے جناب میں عرض کی، یا اللہ جو غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتے ان کی طرف سے میں قربانی کیے دیتا ہوں، ان کی طرف سے میں قربانی کیے۔ اب غور کریں، زندہ کی طرف سے آپ کوئی نیکی نہیں بھیج سکتے، یہ آج مختلف انداز میں لوگ روکتے ہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کو کوئی نیکی کا کام کر کے بھیج نہیں سکتے، اسی شکل کا دوسرا نام ایصال ثواب بھی بن جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں غور کریں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی امت کی طرف سے، فَذَاهَبَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، اس وقت امت ساری کی ساری تو نہیں فوت ہو چکی تھی نا، کچھ زندہ تھے کچھ دنیا سے چلے گئے، بلکہ امت کی کثرت اور اعداد و شمار کی طرف نسبت کریں تو زیادہ امتیوں نے ابھی آنا تھا، تھوڑے دنیا سے گئے تھے، تھوڑے دنیا سے گئے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہی جماعت تھی نا، 1,24,000 ہے، 20 ہے، یا جتنا بھی مختلف روایات ہیں، اس وقت اور اب تک کتنا تفاوت آ گیا، اب کتنی کثرت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو یہ نیکی، قربانی کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اونچی بولنا ہے، ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب سرکار نے نیکی کا کام کیا، ثواب کا کام کیا، عبادت کی، قربانی کی دنیا میں، اور پھر مالک کی جناب میں اپیل اور عرض کیا کی کہ یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ معلوم ہوا کوئی بھی نیکی، اصول مل گیا، کوئی بھی نیکی زندہ شخص کرے زندہ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ مثلا میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور ثواب دے دیتا ہوں بھائی محمد اسماعیل قادری کو، یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل کیا ہے، یا مالک اس کا ثواب میرے فلاں بھائی کو بھیج دے، بھلے وہ زندہ ہے۔ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں مالک اس کا ثواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کیا ہے، شریعت میں یہ بھی بالکل کیا ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں زندہ کو نہیں کر سکتے تو اس حدیث کا جواب دیں، یہ کوئی صرف ابن ماجہ میں نہیں ہے، سیاہ ستہ کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اور ایسا کوئی جملہ اس حدیث میں نہیں ہے کہ یہ بھی ساتھ کہا ہو کہ یہ صرف میرے لیے خاص ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔
کیونکہ جو عبادت سرکار علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہو اس کا ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ مقام صرف سرکار کا ہی ہے اور کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، یا کسی اور فرد کے لیے مخصوص ہو، جیسا کہ آگے بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے، آپ کے لیے مخصوص ہو یا آپ کسی ایک فرد کے لیے مخصوص کر دیں، تو حدیث میں ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر اور کسی کو اجازت نہیں ہے، اس کے بغیر اور کسی کو اجازت ہے۔ اب دیکھیں، ثواب کا کام، عبادت کا کام کر کے زندوں کو بھی پیش کیا اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی پیش فرمایا۔ معلوم ہوا حدیث کی روشنی میں، نیکی کا کام کر کے اگر آپ چاہیں تو زندوں کو بھیج دیں، اگر آپ چاہیں تو جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھیج دیں، شرط یہ ہے جو رسول اللہ نے بھی لگائی ہے، جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نا آگے شرط میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، جو اللہ کو ایک مانتا ہو اور میری رسالت کی گواہی بھی دیتا ہو۔ رسالت کی گواہی کون سی مقبول ہے؟ آپ کے زمانے میں ایک پورا گروہ تھا جو آپ کو رسول اور نبی کی حیثیت سے مانتے تھے، لیکن سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ان کو بے ایمان کہا ہے، ایمان والا نہیں کہا۔ رسالت کی گواہی دے، منافقین بھی تو سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات بھی سنتے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے جب تک نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں بیٹھتے تھے، آپ جیسا حلیہ بھی ان کا تھا۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں اس میں ایک اصل چیز ہے اور دوسرا ہے نہیں لیکن ان جیسا بننا چاہتا ہے، تو جو بننا چاہتا ہے نا نقلی، اس کو اصل سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے کام کرنے کی، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ شبہ ہوتا ہے کہیں میرے اوپر کسی کو شک نہ ہو جائے، اور جو اصلی ہے وہ غفلت کر بھی جائے اس کو پتا ہے یار میں تو ویسے ہی مسلمان ہوں، میں تو ویسے ہی۔ یہ تھے بے ایمان اور عبادات میں بڑھ چڑھ کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے تو سیاح میں سرکار نے فرمایا کہ اگر ان کی نمازوں سے اے صحابہ تم اپنی نمازوں کا تقابل کراؤ تو تم تو یہی سمجھو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نمازیں تو سارے یہی پڑھتے ہیں۔ ان کے روزوں سے اپنے روزوں کا تقابل کرنا چاہو تم تو یہی سمجھو کہ روزے تو یہی رکھتے ہیں، ہم تو کچھ رکھتے ہی، حالانکہ صحابہ روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ تو معلوم کیا کہ جو جعلی شخص اسلام کی طرف آئے گا اپنا روپ اسلام والا بنائے گا اور اندر سے بے ایمان ہوگا تو عمل میں کوشش کرے گا کہ کہیں مجھے کوئی نماز قضا ہوگی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جو ہے مسلمان اس کو اوپر بھلے پانچوں بھی قضا ہو جائے، غفلت اتنی چڑھی ہو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو خیر ہے نماز ہی ہے نا، کبھی سوچا جو نہیں ہے نماز ہی ہے نا، یہ جملے ہوتے ہیں، کبھی سوچا جو نہیں ہے کہ نماز اصل میں عبادت ہے ہی نماز، اصل میں عبادت ہے ہی نماز۔ اب غور کریں، رسالت کی گواہی دے، ایسی رسالت کی گواہی درکار ہے مسلمان ہونے کے لیے جیسا رسول رب نے بنا کے بھیجا ہے۔ اپنی عقل والا رسول نہیں ماننا کہ عقل یہ کہتی ہے دو آنکھیں ہیں تو ادھر بھی دو آنکھیں ہیں، عقل یہ کہتی ہے دو کان ہیں تو ادھر بھی دو کان ہیں، عقل یہ کہتی ہے دو ہاتھ ہیں تو ادھر بھی دو ہاتھ ہیں۔ بھائی ظاہری طور پہ سب کچھ یہی ہے لیکن ان کی پاور کو دیکھنا، فرق کتنا ہے، تیری آنکھ اور مصطفیٰ کریم کی آنکھ میں کتنا فرق ہے، تیرے ہاتھ اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں کتنا فرق ہے۔ تیرے ہاتھ کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ کریم فرمائے محبوب یہ ہاتھ آپ کے نہیں بلکہ یہ تو میرے ہی ہاتھ ہے، ما یلیق بشانی ما یلیق بے، جس طرح رب کی شان کے لائق ہے۔ تیرے جسم کے وجود کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ قرآن میں فرمائے لَعَمْرُكَ محبوب ہمیں آپ کی حیاتی کی قسم ہے، تیرے پاؤں جہاں لگے اس جگہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ قرآن میں فرمائے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب زمین کے جس حصے پر آپ اپنے مبارک پاؤں لگا دیتے ہیں میں رب ہو کے اس زمین کے حصے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تیرے میرے اور سرکار کے اعضاؤں میں
اتنا فرق ہے جس فرق کی ہم کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے، جس فرق کی ہم کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ کتنی مثالیں ہم دیں گے۔ غلاموں کی شان یہ ہے، مشرق میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مغرب تک، شمال و جنوب تک سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ تو غلاموں کی شان ہے۔ مغرب میں بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں آج مشرق کی انتہا تک جانا، تو بس تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں۔ جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یہ غلاموں کی شان ہے، بس یوں حرکت کرتے ہیں مشرق سے مغرب جا پہنچتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر۔ یہ تو غلاموں کی شان ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کی، کانوں کی، آنکھوں کی۔ میرے بھائی، جن کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے مقام کا کیا بات ہے؟ تو وہ ہستی ہے جن کے مقام کی کم از کم انسانوں کی طرف نسبت کریں تو کوئی بھی انتہا بیان کر سکتا۔ کسی کے اندر اتنا علم آیا ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کی شان کی انتہا تک جا پہنچے۔ کسی صورت میں رسول اللہ کو رسول مانے، اس کے لیے سرکار نے اصال ثواب کیا جو رسول کو ایسا رسول مانے جیسا رسول رب نے بنا کے بھیجا ہے، جیسا رسول رب نے بنا کے بھیجا ہے، تو اس کی طرف سے سرکار نے پھر نیکی کر کے اس کو بھیجی ہے۔ تو آپ کو بھی اجازت ہے، خواہ وہ زندہ ہے مسلم یا دنیا سے چلا گیا ہے، حدیث کا تقاضا ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کر کے، کوئی بھی اللہ کی جناب میں یہ کہہ سکتے ہیں مالک اس کا ثواب میں نے اپنے فلاں بھائی یا بہن کو پیش کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وَذَبَحَ الْآخَرَ، ایک جانور ذبح فرمانا ابھی حدیث کی روشنی میں، وَذَبَحَ الْآخَرَ، سرکار پھر دوسرے کو ذبح فرماتے، سرکار دو جہاں پھر دوسرے جانور کو ذبح فرماتے۔ ان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پھر مالک کے جناب میں عرض کرتے، مالک یہ جو دوسرا میں نے جانور ذبح کیا ہے یہ اپنی طرف سے بھی ہے اور میری جتنی ضروریت قیامت تک آئے گی ان سب کے لیے میں نے کیا ہے۔ سوال ہے، امت میں سرکار کی ضروریت شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شامل ہے، شامل ہے۔ پیچھے امت کا ذکر آیا تو آل بھی بیچ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ پھر علیحدہ آل مبارک کا ذکر کیا شان و فضیلت دینے کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ان سے محبت کا، ورنہ امت میں آل پاک بھی آ گئی۔ تنزل الملائکہ، لیلۃ القدر کی رات میں کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ اب فرشتوں میں جبریل آیا کہ نہ ہے؟ الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل بھی فرشتہ ہے، لیکن ساتھ فرمایا والروح، فرشتے آتے ہیں اور جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ ملائکہ میں جبریل بھی آ گیا، لیکن عزت و شان بڑھانے کے لیے اللہ کی جملہ بول دیا۔ اللہ کی کیا بول دیا؟ تو سرکار علیہ السلام نے یہاں وہی قانون اپنایا اور بلکہ قانون عطا فرمایا، قانون امت کو عطا فرمایا کہ جب کچھ زیادہ محبت والی چیز ہو، بھلے پچھلے جملوں میں اس کا ذکر آ چکا ہو، اگر تم چاہو تو دوبارہ اس کا نام لے کے بھی ذکر کر سکتے ہو، اس کا نام لے کے ذکر کر سکتے ہو۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نائبین میں سے، آپ کے خلفاء میں سے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب بھی قربانی کا سیزن آتا تو مولا کائنات 2 قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ کتنی قربانیاں؟ 2 قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے شیعہ میں سے سنن ابی داود شریف، اور حدیث مبارکہ کا جو نمبر ہے 2790، 2790۔ اگرچہ ہمارا مقصود اس پہلی حدیث نے بھی پورا کیا، لیکن ممکن ہے کوئی وہ فقط فلاں سے تھی فلاں سے نہیں تھی، حالانکہ جب امت آ گیا تو امت میں زندہ بھی شامل ہے اور جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی شامل ہیں۔ اب دیکھیں جو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے ان کا کس طرح اس حدیث مبارکہ میں ذکر مبارک آ رہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے
رأیت علی رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، یضحی بکبشین، آپ جب قربانی کرتے تو کتنے جانور؟ 2۔ فقلت لہ ما ھذا، میں نے پوچھا یا امیر المومنین، قربانی تو ایک جانور کی ہر بندے پہ واجب ہوتی ہے، آپ 2 کی کیوں کر رہے ہیں؟ ما ھذا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں 2 کرتے ہیں؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، غور کریں حدیث پہ، مولا کائنات نے اس شخص کو جواب دیا کہ بات تیری ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک کرے تو قربانی ہو جاتی ہے، اس کا جو واجب ہے وہ اتر جاتا ہے، لیکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، بے شک میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا، ان اضاحی عنہ فانا اضاحی ان، مجھے سرکار نے فرمایا تھا علی جب تک زندہ رہنا، جب اپنی کرنا تو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری قربانی ساتھ ساتھ کرتے رہنا، میری طرف سے قربانی۔ فرمایا یہ دوسرا جانور مصطفیٰ کریم کے نام کی قربانی کا ہے، جبکہ سرکار ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ غور کریں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم، اوصانی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، مجھے سرکار نے یہ حکم عطا فرمایا تھا۔ اگر کسی دنیا سے جانے والے کے بعد نیکی کا کام کر کے بھیجنا جرم ہوتا، گناہ ہوتا، بدعت ہوتا، شرک ہوتا، حرام ہوتا، کم از کم امام الانبیاء والمرسلین تو حکم نہ دیتے نا۔ دیکھیں وہی بات ہے جو آپ اصالہ ثواب میں کرتے ہیں، ہم بھی نیکی کر کے کسی جانے والے کو بھیجتے ہیں، اور ادھر اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی میرے بعد آپ نے جہاں اپنی کرنی ہے تو ایک جانور میرے نام کا بھی، اور ایک اور بات بھی اسی سے حل ہو رہی ہے، یہ پچھلے جمعے بھی میں نے اپیل کی تھی، آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد پہلی عید آ رہی ہے، بڑی عید، لہذا اپنی رہنے دو، باپ کی پہلے کرو، یہ پچھلے جمعے بھی شاید بات ہوئی۔ حدیث میں دیکھیں علی المرتضیٰ نے پہلے اپنی نہیں، کیونکہ جو زندہ ہے اس پہ واجب ہے، اس پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر اب وسعت رکھتا ہے تو بھلے 10 جانے والوں کے لیے 10 جانور خریدے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کیا فرمایا؟ بکبشین، 2 جانور لے آتے ہو، خیریت تو ہے، ما ھذا، کیوں؟ ایک اپنا لیا، ایک مصطفیٰ کریم کا لیا۔ تو معلوم ہوا یہ جو لوگوں کے اندر ایک مسئلہ غلط رائج ہو گیا کہ اپنی نہیں دینی اس سال، والد محترم کے دینی، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے پہلے اپنی دے، اب بھلے ایک نہیں 20 جانور خرید کے ابے کے نام کی قربانی کرے، اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام روکتا، لیکن شرط یہی ہے جس پر واجب ہے وہ پہلے اپنا واجب اتارے۔ جو زندہ ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی ہے واجب، تو اپنا چھوڑ کے جو والد کی طرف سے کریں گے، یا ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج کرتے ہیں، یا علی المرتضیٰ کرتے تھے، یا اور بڑے بڑے لوگوں نے کی، تو یہ نفل کے درجے میں قربانی ہے۔ واجب وہی ہے جو زندہ ہے، ظاہری حیات کے ساتھ، ظاہری حیات کے ساتھ، ورنہ تو قبر میں تو کافر بھی زندہ ہوتا ہے۔ جو ظاہری حیات کے ساتھ، کیونکہ شریعت اس پہ لاگو ہوتی ہے جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہو، جو ظاہری حیات کے ساتھ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ اب اگر والد کی طرف سے کرنی ہے اور خود صاحب نصاب ہے تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے، تاکہ واجب کے بعد جتنا مرضی نفل کام کرے بندہ۔ یہ تو ایسے ہی ہوا، ایک بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، جمعہ کے 2 فرض اس نے چھوڑ دیے، پہلی 4 سنتیں بھی پڑھی، بعد والی 4 بھی پڑھی، بعد والی 2 بھی پڑھی، اور چاہے تو بعد میں 2 نفل بھی پڑھے، لیکن فرض جمعہ کے، اور واپسی چلا گیا۔ آپ کے نزدیک اس کی جمعہ کی نماز ادا ہو گئی ہے؟ کیوں؟ اس نے جو اہم عبادت تھی اس کو ترک کر دیا، جو فرض تھا اس کو چھوڑ کے سنت اپناتا رہا، حالانکہ کتنی رکعتیں اور پڑھی، ادھر صرف 2 چھوڑی ہیں، لیکن نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کو پہلے اپنائے، اب بھلے عصر تک نفل پڑھے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ
رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ مبارک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 5545. کتنا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ حدیث بڑی اہم ہے اس لیے نمبر آپ سے یاد کروایا جا رہا ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح بخاری شریف. اور حدیث کا نمبر ہمارے پاس جو بخاری شریف کا نسخہ اس وقت موجود ہے سامنے، اس کا صفحہ 477 ہے. اس کا صفحہ 477، ورنہ حدیث نمبر ہی کافی ہوتا ہے. اب دیکھیں حضرت برا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ بھی فی یومنا ھذا ان نصلی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے خطبہ میں یہ لیکچر دیا، تقریر فرمائی، خطبہ دیا، بیان کیا. فرمایا آج کے دن جو سب سے پہلا کام ہے، 10 ذوالحجہ کی بات ہو رہی وہ یہ ہے ان نصلیہ، ہم عید کی نماز ادا کریں گے. عید کی طرف نسبت کرتے ہو ہم کیا ادا کریں گے؟ عید کی نماز. ثم نرجع، پھر جب ہم عید کی نماز ادا کر لیں گے تو اب ہم قربانیاں پیش کریں گے. ترتیب فرمائے یوں رکھنی ہے. ترتیب نگاہ نبوت کو دیکھنا کہ آج ایسا خطبہ کیوں دیا جا رہا ہے. آگے ابھی حدیث کے اندر جملہ آ رہا، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یوں کیا یعنی پہلے عید نماز پڑھی اور پھر قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس نے میرے طریقے کو پا لیا، اس نے سنت کے مطابق قربانی ادا کر دی. ومن ذبح قبل فإنما هو لحم، فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا فإنما هو لحم، یہ تو بس فقط گوشت ہے، یہ تو بس فقط کیا ہے؟ قدمہ لأہلہ، جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی تیار کر لیا. قربانی نہیں ہے، فقط گوشت ہے. یہ قربانی کسی صورت میں فرمایا ادا نہیں ہوگی. فقام ابو بردہ رضی اللہ عنہ، اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خاص اس موضوع پہ بیان فرمایا. جب اتنے جملے بولے تو صحابہ میں ایک شخص کھڑے ہو جاتے، وہیں سرکار ابھی خطبہ دے رہے، وہ کھڑا ہو گئے، ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ میں تو یہ کر آیا ہوں، میں تو نماز عید سے پہلے میں نے قربانی ذبح کر دی. اور فقہاء محدثین نے جہاں اس حدیث کو نقل کیا وہاں اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ نیت یہ تھی کہ ہمارے قریب جو غریب لوگ رہتے ہیں نا ان کے گھر میں چلو سب سے پہلے ہمارا گوشت پہنچے. نیت بھی اچھی ہے، غور کریں، غریبوں کے گھر گوشت پہنچانے کی غرض سے اتنا غربت کا خیال کرتے کرتے عید نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی. عید نماز سے یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کر رہا ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی. کیا خیال ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما دیتے چلو ٹھیک ہے تو نے کر دی ہے تو ہم نے کہہ دیا ہو گئی، ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی؟ لیکن نہ فرمایا. اختیار یہاں بھی ثابت ہونا تھا لیکن جو آگے فرمانا چاہتے تو اس میں زیادہ ثابت ہو رہا، اس لیے فرمایا قربانی نہیں ہوئی اور جانور ذبح کرو. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اور جانور ہی نہیں ہے قربانی کی عمر والا. بکری کی جنس سے اگر قربانی کرنی ہو جانور کی تو کتنی عمر درکار ہے؟ 1 سال. کتنی عمر درکار ہے؟ اور انہوں نے اپیل کی میرے پاس تو 6 مہینے کی بکری ہے، سال والی یا رسول اللہ ہے ہی نہیں، جو تھی میں نے ذبح کر دی. اب جملے سننا صحیح بخاری سے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال، فرمایا جا جو 6 مہینے کی تیرے پاس بکری ہے، حالانکہ اسلام نے حکم کیا دے رکھا ہے؟ اونچی بولے نا،
ایک سال سے ایک دن بھی کم ہونا چاند کے اعتبار سے اس جانور کی قربانی ہوتی، یہ بھی رسول اللہ ہی کا حکم ہے۔ ظاہر جو بانی اسلام ہیں، جو شریعت کے بانی ہیں، آج یوں دیا ہے تو کسی کے لیے چاہیں تو مستثنا بھی تو فرما سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں نا، حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری کی، فرمایا جا اگر اور جانور نہیں ہے تو 6 مہینے کی بکری کو ذبح کر لے، میں بانی اسلام ہونے کے ناطے سے کہتا ہوں اللہ تیری اسی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے، وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا یاد رکھنا امت والو، 6 مہینے کی بکری کی قربانی اللہ قبول فرمائے گا۔ فرمایا اے ابو بردہ، یہ اختیار ہم نے فقط تجھے عطا کیا ہے، قیامت کے دن تک کسی بھی شخص کی طرف سے 6 مہینے کی بکری کی قربانی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، لیکن تجھے اختیار دیتے ہیں تو 6 مہینے کی کر لے، رب قبول فرما لے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اس پہ جتنا چاہے رسول اللہ کے اختیار پہ قلم کرتے جائیں، لیکن سمجھانے کو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پاس کوئی آئے، دنیا کے جتنے مسلم زندہ ہیں کسی کے پاس کوئی چلا جائے اور کہے یار میرے پاس بکری ہے لیکن صرف 2 دن سال سے کم ہے، 12 ذوالحجہ تک وہ سال کی ہوتی، تو کیا جواب ملے گا؟ کیونکہ ہم مجبور محض ہیں، ہمیں کوئی اسلام اور شریعت میں اختیار نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ 2 دن کی بات نہیں کر رہا، 6 مہینے چھوٹے جانور کی بات ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عید کا مجمع ہے، غور کرو، آپ کی بارگاہ قدسیہ میں تو ویسے بھی جم غفیر، لیکن عید کا مجمع دور دراز سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے 6 مہینے کی بکری ہے اور نہیں ہے، سرکار نے فرمایا چل جا 6 کی کر لے، اللہ قبول فرما لے گا۔ جتنے صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان سب کا یہی عقیدہ تھا نا کہ سرکار دو جہاں مختار کل ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی تو کھڑا ہو جاتا نا، یا رسول اللہ ادھر آپ فرماتے ہیں سال والی ہو، ادھر حکم دے دیا 6 مہینے والی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ سرکار پوری شریعت میں اللہ کی طرف سے مختار کل ہیں، جس کے لیے جس طرح جو چاہیں، کسی کے لیے حلال کو چاہے حرام کر دے حرام ہو جائے، کسی کے حرام کو اگر جو اسلام میں منع ہے کسی کو اجازت دے دیں اس کے لیے وہ جائز ہو جائے۔ جس کی قربانی نہیں ہوتی چاہے تو ابو بردہ کو کھڑے ہو کے مجمع عید میں کھڑے ہو کے اعلان فرما دے کہ تو کر لے، ہم اپنا اختیار لاگو کرتے ہیں، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، لیکن تیری 6 مہینے کی بھی قبول ہے۔ تو سنی تجھے مبارک ہو کہ نہ ہو، جو عقیدہ ہے صحابہ و اہل بیت کا، اللہ کا کتنا کرم ہے، 1400 سال بیت گئے، اللہ کریم نے اہل سنت کو آج بھی وہی عقیدہ عطا فرمایا ہے جو اللہ کریم کے پاک محبوب علیہ السلام کی مجلس میں، آپ کی بارگاہ قدسیہ میں بیٹھنے والے صحابہ و اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ مصطفیٰ کریم مختار کل ہے، اور آج کے سنی کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم مختار کل ہے۔ دیکھو بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کے سارے اعتراضات دور ہو گئے، سیاہ بھی ہے اور سیاہ میں پھر صحیح بخاری ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نام ہی نہیں ہے نا تمہاری زبانوں پہ، کم از کم حدیث کے باب میں تو صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 45۔ سرکار نے فرمایا جا، اور جملے کیا ہے؟ ابھی پیچھے ایک قانون عرض کیا تھا، جب کوئی عبادت خاص ہو تو ساتھ ذکر ہوتا ہے، اب ادھر 6 مہینے کی بات آئی تو ساتھ فرمایا وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، فرمایا یہ صرف تجھے اجازت ہے، کوئی سارے نہ اس حدیث سے نفع لیتے رہے، صرف تجھے ہی اجازت ہے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو مالک کریم نے ہر طرح کے اختیارات سے نوازا ہے۔ سرکار دو جہاں
सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए जिस चीज का हुक्म फरमा दें उसके लिए बस वही शरीयत है, उसके लिए बस वही शरीयत है। और ये अल्लाह करीम ने आपको ताकतें और ये इख्तियार अता फरमाए हैं। अल्लाह करीम से दुआ है मालिक करीम हम सबको भी सहाबा और अहले बैत के जो अकायद थे रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा के बारे में, अल्लाह करीम हमें भी उन्हीं अकायद पर ता दम हयात जब तक जिंदा हैं मसला के अहले सुन्ना या रसूलुल्लाह कहने वाले मसलक पर अल्लाह करीम जिंदगी दे और या रसूलुल्लाह कहने वाले मसलक पर ही अल्लाह करीम हमें मौत अता फरमाए और क़यामत के दिन अल्लाह करीम सुन्नियों के गिरोह में हम सबको उठाए। आमीन बिजाहि नबी अल करीम अलैहि सल्लतु व तस्लीम।